ان کے استاذ، ان کے ابا کے استاذ، ان کے بچوں کے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب دعوت برکاتہم، جو مولانا ہارون صاحب کے بھی استاد ہیں، جو مولانا اسعد صاحب کے والد ہیں، اور مولانا اسعد صاحب کے بھی استاد ہیں، ان کے بچوں کے بھی استاد ہیں، ایک دفعہ مشورے میں بیٹھے ہیں اور یہ بات سب مل کر سمجھا رہے ہیں اسعد صاحب کو، مولوی صاحب کام کا رخ بدل رہا ہے اور بہت ساری باتیں آپ بیانات کی رو میں کہہ دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا سا نظر ثانی فرما لیں۔ مولانا جلال میں آ گئے، کون؟ جی وہ فرد جو ان کے باپ کے، ان کے بچوں کے استاد ہے۔ استاد کا مقام ابھی بتایا، جو باپ کا مقام ہوتا ہے اس سے بڑا مقام استاد کا ہوتا ہے، جس نے دین اور علم سکھلایا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے سعد صاحب، مولوی صاحب ہم کام کو شریعت اور سنت کے مطابق لانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب کام پٹری سے اتر چکا ہے، آپ کے بڑے شریعت اور سنت آپ سے زیادہ جانتے تھے، کام کو اس رخ پر وہ لوگ ڈال گئے، اس رخ پر چلائیے۔ کہنے لگے ہم کام کو سنت شریعت پہ کر رہے ہیں، آپ پٹری سے اترا، آپ کا دماغ سٹیا گیا۔ کوئی بیٹا باپ سے کہے، میرے دوست بزرگوں یہ بہت محرومی کی بات۔ جن کی 60 سال کی زندگی لگی، ان کو بولے جہنم میں جاؤ۔ تمہارے بزرگ بولے بھائی ہم تو 6 جہنم والے راستے تھے، تبلیغ میں لگے جنت میں جانے کے شوق سے، اب یہاں پہ بھی آنے کے بعد جہنم میں جانا رہا تو میرا راستہ کون سا؟ تو کیا کیسی بات ہے؟ وہاں یعقوب صاحب یہ 3 مہینے کا جو جوڑ تھا، انہوں نے بالکل شمشیر برہانہ ہے، تو بولے یہاں کوئی امیر نہیں ہے اور یہاں کوئی بڑا نہیں۔ دوسرے دن بیان میں شروع کر دی، وہ پاگل ہیں جو کہتے ہیں یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں۔ کس کو بتایا؟ آپ کے استاد محترم ہیں، آپ کے ابا جان کے استاد ہیں، اور بقول حاجی صاحب کے آپ کے دادا کے سچے عاشق ہیں۔ اور مولانا یعقوب صاحب کئی دفعہ بولنے لگے مولانا کو کمرے میں کہ مولانا کام نہج سے ہٹ رہا، تو مولانا کا صاف ستھرا جملے اور الفاظ تو ایسی بھرمار ہیں لوگ سن کے بے ہوش ہونا۔ مولانا بولتے کہ ہم کام کو سنت پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں بزرگ سنت کے خلاف تھے، تمہارے دادا تمہارے پردادا سب سنت کے خلاف تھے۔ جب مولانا یعقوب صاحب بولتے گئے مولانا کام نہیں چل رہا، تو بس ایک ہی جملہ، ہم تو کام کو سنت پر لانا چاہتے ہیں۔ چند دفعہ موقع بموقع مولانا یعقوب صاحب بولتے گئے تو تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک دم زیادہ برداشت بھی نہیں کرتے مولانا صاحب، بولتے تمہارا دماغ سٹیا گیا، کوئی اخلاق کوئی حدود، سارے چیزوں کو جو ہے پامال کر دیے، اور ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی، ساری چیزیں بزرگاں پیتے رہے۔ جب یہ باہر نکلے ہیں تو ساری چیزیں لوگوں میں آنا شروع ہوئی۔ تو نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ جانتے ہو حضرت مولانا الیاس کو؟ وہ تبلیغ کے ذمہ دار ہو، تمہیں پتہ ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں یہ کہلایا ہے کہ آپ بیان کر دیجئے، حضرت مولانا الیاس کھڑے ہو گئے، کہنے کہ الیاس کی جو اوقات ہے کہ شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں بیان کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر روتے رہے اور پھر کہنے لگے اس گھر کا احسان ہے، میں اس گھر کا غلام ہوں، اس گھر کی عورتوں کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد ننگے پیر دیوبند کی اس گلی میں چلے جہاں میرے والد صاحب نے اس گلی میں چل کر مجھے بتایا اس گلی میں شیخ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کبھی چپل پہن کے نہیں چلے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ فرمایا یہ میرے استاد کے استاد کا مکان ہے، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص، نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ کیوں؟ فرمایا یہ میرے استاد کے استاد کا مکان ہے، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ جب حضرت شیخ الہند کے یہاں پہنچے تو جانتے ہو وہاں کی عورتوں نے مونا بچھا رکھا تھا، ایک کرسی بچھا رکھی تھی بیٹھنے کے لیے تاکہ حضرت اس پر تشریف رکھیں اور بیان فرمائیں، تو بجائے مونے پر بیٹھنے کے ایک نوکر اور غلام بلکہ بھکاری کی طرح گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ گھر کی عورتوں نے کہلوایا حضرت سے کہو تو اوپر آ کے بیٹھے، کہنے کہ میں اس گھر کا غلام ہوں، میں چوکھٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو آج؟ کیا قیامت قریب ہے؟ کیا ہمیں اپنے دلوں پر مہر لگوانے کی سب دیکھ رہا کون کیا کر رہا ہے، 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 سب کا بیان سنتا ہوں، میں یعقوب کا بھی سنتا ہوں، اور
اور یہ سب کے مجھے احساس کبھی سنتا ہوں سب کسی میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو خدمت کے لیے کتنا تیار کیا. سب کے بیان سن کر میں غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا. میں نے یہاں بڑے ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا یعقوب مولانا ابراہیم کے بیانات سنتا رہتا ہوں جو انشاء کی بات کرتے ہیں وہ سب جاہل ہیں. کیا کہا آپ نے استاد؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے. میں نے جا کر جب وہ مجھے کہیں کہ جی ہم مولانا ابراہیم صاحب کو کہیں ہم نے اتنا سمجھایا. میں نے کہا تمہارا ہے استاد کی بات جاتے ہو شاگرد کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو جو اس کو لے کے جاؤ استاد کے پاس پکڑ پایا ہو استاد کون لیا تم استاد کو منا رہے ہیں کہ شاگرد کو کے پاس چلو شاگرد کو نہیں منا رہے کہ چلو استاد کے پاس. نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص. یہاں میرے مجمع میں نام لے کر جا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عمومی بات ہی تو کر سکتے تھے. لوگ انشاء کی باتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہے. نام کیوں لیا آپ نے استادوں کا؟ استاد کون؟ تمہارے استاد تمہارے باپ کے استاد تمہارے استادوں کے استاد. مولانا یعقوب صاحب مولانا ابراہیم صاحب ان کے والد کے بھی استاد. نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو نہیں آپ کو بڑا نہیں ہے آپ کو بڑا نہیں ہے آپ کو امیر نہیں ہے. غلط بات بالکل غلط بات. یہ شیطانی وسائل ہیں جو تعلیم کی زبان پر آنے لگے ہیں. سب دیکھ رہا کون کیا کر رہا کون کیا کر رہا کون کیا کر رہا کون کیا کر رہا. سب کا بیان سنتا ہوں. مجھے آپ کا بھی سنتا ہوں اور یہ سب کے مجھے احساس کا بھی سنتا ہوں. سب کچھ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو خدمت کے لیے کتنا تیار کیا. سب کے بیان سن کر میں غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا. جس دن میں نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جس دن انہوں نے فجر کے بیان میں اپنے استادوں کے بارے میں یہ الفاظ نکالے اس دن سے معاملہ بگڑتا گیا. میرا نام بدل دینا اگر یہ تاریخ سے الگ ہو. میں نے کہا جا کے دیکھو وہ بیان تلاش کرو کہ کس تاریخ کو بیان کیا اس کے بعد کے حالات دیکھتے چلے. پھر کسی اور کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو اس وقت توڑ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے زبان ہے. زبان کی شدت بد اخلاقی بدتمیزی. تو بس اس کو قابو میں رکھیں. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو خدمت کے لیے کتنا تیار کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان طلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے احترامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان طلب کر لیا. ابھی چھوٹے چھوٹے نوجوانوں نے مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ وہ کام سمجھا رہے ہیں. نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص. جب تک شاگرد اپنے دل میں استاد کو نہیں لے کر آئیں گے تم لوگ بھی کام پر سن لو. جس استاد سے پڑھا ہے اگر اس استاد کے بارے میں تمہارے دل میں میل آ گیا تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں. یہ لکھوا دو میرے نام. اگر اسلام پیپر میں لکھوانا ہے اسلام پیپر میں لکھوا دستخط کر دوں گا. اگر استاد کے بارے میں دل میں میل گیا میں نے جب اس سے پڑھ لیا ہے اب وہ میرا استاد. اب میرے دل میں اس کے بارے میں اگر کچھ آ گیا یہ لکھوا دو. مولانا عبدالرحمان صاحب کے استاد کو شاگرد کے لیے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خود بخود کام کر رہا ہوں. استاد کی آہ جو ہے نسلیں تباہ کر دیتے. حضرت المجد کی پہلی حدیث کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ باپ کی رضا رب کی رضا. باپ ناراض رب ناراض. استاد بھی روحانی باپ. جب تک استاد راضی نہیں ہوں گے مجھے سب سے
اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں. جس سے استاد ناراض ہو کر چلا گیا